ہمارے معاشرے میں لوگوں میں حد سے زیادہ برداشت کم ہو گیا ہے، ذرا سی کوئی بات ہو جائے لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور گندی گالیاں زبان پر ہوتی ہیں۔ دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دین تو صبر کی تلقین کرتا ہے، دین تو یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، صدیق اکبر خاموش تھے، اس کی بات کو سن رہے تھے، لیکن پھر جب وہ بہت زیادہ بولنا شروع ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو جواباً جو ہے وہ 2-4 جملے کہے اس کو چپ کرانے کے لیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے جانے لگے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ یہاں پر جلوہ افروز تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اسے جواب دیا تو آپ جانے لگے، کیا وجہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تمہارے بدلے جو ہے وہ ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، تو میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے جواب دیا تو وہاں پر شیطان آ گیا، لہٰذا پھر میں نے شیطان کی موجودگی میں بیٹھنا پسند نہیں کیا، میں اٹھ کر جا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ برداشت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ برداشت ختم ہونے کی وجہ یہ ہے، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر اگر مثال کے طور پر آپ گلی میں جا رہے ہوں اور کتا آپ کو کاٹ لے تو پلٹ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ جا کے واپس کتے کو کاٹتے ہیں، تو نے مجھے کیوں کاٹا؟ تو نے مجھے ایک بائٹ کیا ہے، میں تجھے 2 دفعہ کاٹوں گا، ایسا کرتے نہیں نا؟ خاموشی سے کہتے ہیں کہ یار چلو جانور ہے، نا سمجھ ہے، بے زبان ہے، کاٹ لیا تو پھر ہم جا کر انجیکشن لگواتے ہیں۔ ہاں، کتا اگر بار بار کاٹنے لگے تو پھر اس کو انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ وہ مر جائے، لیکن اگر ایک آدھ دفعہ کاٹا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جا کے پلٹ کے کاٹتے تو نہیں ہیں۔ وہ اگر بھونکنا شروع ہو جائے ہمارے اوپر تو ہم پلٹ کے اس کے ساتھ بہو 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 کرنا شروع کر دیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا، یہ تو نہیں کرتے نا ہم۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بھونکنے سے، اس کے کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو جانور ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور غلطی ان کی اپنی ہو، اگر غلطی ان کی اپنی ہو تو آپ یہ سوچ کر ان کو اگنور کر دیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے مجھے کاٹ رہا ہے، تو میں اس کو کیا جواب دوں؟ وہ اپنی تربیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، آپ اپنے ظرف اور اپنی طبیعت کا مظاہرہ کریں، اور یقین جانیے کہ جب آپ کسی ایسے برا بھلا بولنے والے شخص کو اگنور کر دیں گے نا تو آپ کو سکون ملے گا، وہ جل جائے گا کہ یار اس نے تو کچھ بولا ہی نہیں، یقین کریں ایسے ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کی غلطی ہے اور پھر وہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو پھر آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ یار میں نے تو اس کو تھوڑی سی غلطی کی تھی، اس کو بھی تھوڑی سی گالی دینی چاہیے تھی۔ یہاں پر بھی پھر آپ برداشت کریں۔ اس کی میں ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ جب آپ منہ آگے کر رہے ہیں کہ آؤ مجھے تھپڑ مارو، تو پھر یہ مطالبہ نہ کریں کہ مجھے ہلکا مارو یا زور سے مارو۔ اب یہ مارنے والے کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو ہلکا تھپڑ مارے یا زور سے مارے، آپ غلطی نہ کریں۔ اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو پھر برداشت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ چند چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں گے کہ فضیلت کیا ہے، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے اگر ہم صبر کریں گے، تو فرشتوں کا جواب ہوتا ہے ہماری طرف سے، اور اگر بالفرض آپ کی ہی کی غلطی ہے تو پھر تو آپ کو مزید صبر کرنا چاہیے تھا کہ غلطی آپ نے کی ہے۔ تو اگر ہم یہ کر لیں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے نا، یہ نہیں ہوگا۔ اور تکبر بھی بہت ہوتا ہے ہمارے اندر بعض اوقات کہ مجھے برا کہا، میرے کو گالی دی، بھائی تم کون سے بڑے چیمپئن ہو جو تمہیں گالی نہیں دی جا سکتی؟ تم بھی تو معاشرے کا ایک فرد ہو، ٹھیک ہے؟ اگر دے دی تو کیا ہو گیا، تم برداشت کر کے چلے جاؤ وہاں سے۔ میں بغیرت ہونے کا نہیں کہہ رہا ہوں، بغیرتی ایک الگ چیز ہے، بغیرتی ایک الگ چیز ہے کہ بلا وجہ کوئی ہمیں گالیاں دے رہے اور ہم سنتے رہیں، اس کو چپ کریں، لیکن لڑائی کی حد تک نوبت چلے جانا، بہت آگے تک چلے جانا، اس کو شرمندہ 2 الفاظ میں بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر آپ کو کسی نے گالی دی ہے، ماں بہن کی گالی دی ہے، اس کو شرمندہ 2 الفاظ میں پیار محبت سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ اپنی تربیت کا مظاہرہ کر رہے ہو ماں بہن کی گالیاں دے کر، تو میری تو غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میں اتنے گندے الفاظ جو وہ سن سکوں، میری تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی، میں جا رہا ہوں۔ اگر آپ بالکل ہی اگنور کر کے نکل جائیں، اس کو شرمندہ بھی نہ کریں، تو یہ بے غیرتی ہے۔ تو بے غیرتی بھی نہیں دکھانی کہ ماں بہن کی گالیاں پڑ رہی ہیں اور ہم چپ چاپ نکل جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی نہیں کرنا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جو ہے ہمیں کچھ غصہ دکھانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بار بار گالیاں دے رہا ہو تو پھر اس کو غصہ دکھانا پڑتا ہے، تو وہاں پر اگر برداشت کر رہے تھے لیکن سامنے والا اس برداشت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر
ہماری فیملی کے سامنے ہمیں گالیاں دے رہا ہے، چلتے پھرتے ہمیں گالیاں دے رہا ہے اور وہ کسی چیز کا لحاظ ہی نہیں کر رہا، تو پھر تھوڑا سا اس کو غصہ دکھایا جا سکتا ہے، اس کو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صبر نہیں کر رہا۔ تو یہ موقع ماحول دیکھ کر پھر آپ جو ہے وہ فیصلہ کریں اپنے بارے میں کہ کس کو ہم نے جواب دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ تو یہ پھر انسان جو ہے وہ دیکھ کر یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے نا وہ صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو گیا، یہ برداشت ہی نہیں کر رہا، تو یہ بھی ہم ڈائریکٹ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو سچویشن کے اعتبار سے یہ چیز ویری کرتی ہے، ٹھیک ہے۔